العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں جو کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی۔ فی الحال پہلے شروع ذکر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں فلما ذهب عن ابراہیم الرؤع، کہا کہ جب دور ہو گیا ابراہیم سے خوف، یعنی پہلے تو خوف ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، جب بات پتہ پڑ گئی خوف دور ہو گیا، وجاءت البشرا، اور انہیں خوشخبری مل گئی، تو یجادلون فی قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے فرشتوں سے، قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے لڑنے لگے، بات کرنے لگے فرشتوں سے، کہنے لگے اے جبریل یہ بتاؤ، جو میں کل بتا رہا تھا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ جس قوم میں 100 مومن بندے کے اس کو عذاب دو گے کہ نہیں، کہ جس میں 50 ہو اس کو عذاب دو گے کہ نہیں، جس میں 20 ہو کہ نہیں، کہ جس میں 14 بندے اللہ کو ماننے والے ہوں کہ نہیں۔ وہ کہا کہ لوط کے خاندان والے 14 ہیں۔ کہنے لگے، کہا اے ابراہیم ہم لوط کے خاندان کو وہاں سے نکال لیں گے سوائے اس عورت کی، 13 بندے نکالیں گے۔ اب اندازہ کریں 4 لاکھ کی آبادی میں سے کوئی بھی نہیں ماننے والا، سب کے سب خراب، 4 لاکھ کی آبادی۔ وہ آبادی کہاں سے کہاں آباد تھی؟ مدینے سے اور شام کے درمیان 4 شہر آباد تھے، اور ان کی آبادی 4 لاکھ کی تھی، وہ جو تباہ ہوئے برباد ہوئے۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار، اوّاہ رحم دل تھے، منیب تھے، اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے بڑی رجوع کرتے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم رہنے دیجیے اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، اب اس تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، وانہم آتہم عذاب غیر مردود، کا بے شک ان پر اب عذاب آ کر رہے گا جو پھیرا نہیں جا سکتا، ان پر عذاب آئے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب آئے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، مہمان گئے لوط کے پاس، تو سیہا لوط علیہ السلام بڑے دلگیر ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا، مہمان آ گئے میرے پاس اور وہ بھی خوبصورت لڑکے، بہم وضاق بہم ذرعا، پریشان ہونے لگے ان کی وجہ سے۔ مہمان آ گئے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، مہمان آ گئے، اب ان مہمان کا کیا بنے گا، یہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ وقال ھذا یوم عصیب، بولے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے میرے لیے، آج کا دن میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وہ باتیں ساری رب فرما رہا ہے۔ وجاءہ قومہ، اب ہوا یہ کہ آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتے ہوئے، یہرعون الیہ، یہرعون دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی، ومن قبل، اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، وہ کیا کرتے تھے برے کام، کیا کرتے تھے برے کام۔ قال یا قومی، آپ نے کہا قوم سے، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہا کہ
یہ میرے مہمان ہیں، ان سے تم کچھ نہ کہو، یہ میری بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، یہ لے لو، پر میرے مہمانوں میری عزت رہنے دو۔ مہمان کا یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، میری بچیاں لے لو، ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو، پر میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، ولا تخزون فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی ان میں ایک آدمی جو ہوتا سمجھدار ہوتا، سمجھدار تھے ہی نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اچھی طرح جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ کون کہنے لگے، کون کہنے کیا کہنے لگے، اچھا ہم کیا چاہتے ہیں پتہ ہے نا، اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط نے کہا اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، او اوی کہ میں انہیں پناہ دے سکتا، الی رکن شدید، مضبوط سہارے۔ قالو، اب جبریل فرشتے بولے، قالو بولے، یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا، یہ آپ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے، الیہ فاسری باہلک، آپ اپنے اہل و عیال کو بقطع حصے میں، من اللیل، رات کے حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور مرکز سے ان کو نکال کے لے جاؤ، الا امرأتک، کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، لیکن الا امرأتک، اپنی بیوی کو لے کے نہیں جانا۔ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، اول، درمیان اور آخر۔ عذاب جو آتا ہے آخر حصے میں آتا ہے، صبح کے ٹائم۔ قوم عاد پہ صبح کے ٹائم عذاب آیا، صالح علیہ السلام قوم ثمود پہ صبح کے ٹائم عذاب آیا، صبح صادق پہ۔ اب ان پہ عذاب کیسے آیا؟ کہا کہ اللہ نے اس پتھر بنائے، اول ٹائم میں 4 لاکھ پتھر بنائے، ہر پتھر پر ان کے نام لکھے تھے، 4 لاکھ پتھر بنائے، اور بنا کر اول ٹائم میں پتھر بنے۔ اللہ نے فرشت جبریل نے کہا اے لوط اپنے 13 ممبرز کو لے کے نکل جا، 13، 4 لاکھ میں کتنے، 13 بس، لے نکل جا۔ اول رات میں نکل گئے۔ آخری رات میں کیا ہوا کہ جبریل نے اس کو اٹھایا علاقے کو، انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک انہیں پہنچے گا جو ان کو پہنچا ہے، انا موعدہم الصبح، ان پر عذاب آئے گا صبح کے ٹائم۔ الیس الصبح بقریب، کیا نہیں صبح قریب ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور جب آپ پہنچا ہمارا حکم ہم نے کر دیا، ان کو بلندی پر لے گئے اور وہاں سے الٹا کر دیا، وامطرنا، ہم نے برسائے، علیہم حجارہ، ان پر پتھر، من سجیل، آگ میں پکے ہوئے پتھر، منضود، بے در پہ پتھر مارے، ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ تفسیر میں آیا کہ کوئی ان میں سے بچا، کوئی ان میں سے بچا، کہ ہاں ایک شخص بچا، وہ خانہ کعبہ میں آیا۔ اب جب خانہ کعبہ طواف کرنے آیا، پتھر اس کے پیچھے چلا ہے، پتھر چلا، پتھر جب لگے نا حکم دے رکھنا نہیں، حرم کے علاقے میں پتھر کا تو رک جائے، وہ پتھر زمین آسمان میں رکا رہا، جب تک وہ حرم میں رہا پتھر نے کچھ نہیں کیا، جب وہ حرم سے نکلا اس کے سر پہ پڑا، اس کو ختم کیا، چلا گیا۔ یہ کس کی سزا ہے؟ زانی کی، جو لڑکا لڑکے سے زنا کرتا اس کی سزا ہے۔ حکم نہ مانتے،
مسومۃ عند ربک، نشان زدہ آپ کے رب کی جانب سے، وما ہی من ظالمین ببعید، اور بستی سے ظالم ہو کچھ لوگ. اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.